سامنے بیان کریں گے پہلا قصہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ دا بڑا مشہور و معروف قصہ جڑا یہودیاں نے آپ دی ذات شریف وال منسوب کیتا سی تے پھر رب لم یزل نے قرآن دے وچ آپ دی صفائی دی گواہی پیش فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا قصہ مشہور زمانہ ملائکہ ہاروت و ماروت دا قصہ جیڑا قرآن دے وچ بڑے واضح لفظاں دے وچ موجود ہے، لیکن ساڈے بندے اس قصے تو واقف نہیں، کئیاں نے سن رکھیا ہے لیکن انہاں نے صحیح نہیں سنیا تے کئی اس تو واقف ہی نہیں۔ دو آسمانی فرشتے جنہ دا نام ہاروت اور ماروت ہے، انہاں دا ذکر کیتا جاوے گا اور قرآن دے وچ جڑا مختصر انہاں دا ذکر بیان ہویا ہے انشاءاللہ العزیز جناب دے سامنے وہ بیان کران گے، لیکن میرے جڑا موضوع دا عنوان ہوئے گا انہاں دو قصیاں تو بعد جڑا گل دا لبے لباب اور خلاصہ نکلے گا او عنوان ذہن دے وچ رکھ لو، او عنوان اس طرح بنا لو بھائی اللہ تعالیٰ نو ترک دنیا کرن والا بندہ بڑا پسند ہے۔ ترک دنیا ہی محبت الہی اور مشیت الہی کا پہلا ذریعہ ہے۔ اس موضوع دا اے عنوان بھی تسی اپنے ذہن دے وچ رکھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ العزیز انہاں گلاں دا خلاصہ اور لبے لباب جناب نو میرے انہاں دو گلاں سنو گے جدوں آخر دے اوتے تانوں اس آیت دے وچوں اس گل دا خلاصہ لبے گا جڑی گل میں جناب دے سامنے بیان کراں گا، اور جڑے اے دو واقعات تاریخ دے وچ بڑے مشہور نے انشاءاللہ العزیز جدوں تواڈے سامنے بیان ہون گے تے گل بھی تانوں بڑا مزہ دے گی، اور انشاءاللہ العزیز چونکہ قرآن دی گل ہے زمانہ جھوٹا ہو سکتا ہے، جگ کوڑا ہو سکتا ہے، پر نہ آقا دا فرمان کوڑا ہو سکتا ہے نہ رب دا قرآن کوڑا ہو سکتا ہے۔ قرآن بھی سچا ہے، سونے مدنی تاجدار دا فرمان بھی سچا ہے، گلاں بڑیاں قیمتی نے اور انشاءاللہ العزیز جناب نے بڑیاں سمجھاون والیاں نے۔ میں جناب دے سامنے آیت پاک تلاوت کیتی سورہ بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 102۔ رب لم یزل نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ وَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ رب لم یزل نے فرمایا کہ اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیطان سلیمان کے عہد حکومت میں، حالانکہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو۔ الناسی سحر کا مطلب ہے کہ جادو سکھانا لوگوں کو، اور فرمایا کہ وہ بھی جو اتارا گیا دو فرشتوں پر شہر بابل میں جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے اور کچھ نہ سکھاتے تھے، وہ دونوں کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو نیری آزمائش ہیں ان پر عمل کر کے کفر مت کرنا، اس کے باوجود لوگ سیکھتے رہے۔ ان دونوں سے وہ منتر جس سے جدائی ڈالتے تھے خامد اور اس کی بیوی میں، اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے اپنے جادو یا منتر سے کسی کو بغیر اللہ کے ارادہ کے۔ اور فرمایا وہ چیز جو ضرر رساں ہے ان کے لیے اور نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں،
اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں جس نے اس کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں رحمت الہی سے کوئی حصہ نہیں، اور وہ بہت بری چیز ہے وہ چیز جو بیچی ہے انہوں نے، اور انہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کو، فرمایا کہ اپنی جانوں کا ضیاع کیا، اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ کاش، آخر میں اللہ نے فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش وہ کچھ جانتے۔ سبحان اللہ، ذوقاً بولو سبحان اللہ۔ گل یہ ہے جیڑی نہ کسی کتاب دی ہے نہ کوئی انسانی کسی بندے دیے، یہ گل وہ وے جیڑی رب نے قرآن دے وچ ذکر فرمائی ہے۔ اج چونکہ انشاءاللہ العزیز گل قرآن دے وچ ہوے گی، آخر دوتے ایک تو دو روایتاں تے اکتفا کر کے انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو دا اختتام ہوے گا۔ رب العزت نے اس آیت پاک دے اندر ذکر کیتا، میں ہوں ذرا سادہ لفظاں دے وچ سمجھا دیواں۔ رب تعالیٰ نے اس دا ترجمہ تسی سماعت کر لیا۔ تفسیر جیڑی ہے، اس تفسیر دے وچ رب نے او دو قصے رکھ چھڈے جیڑا حضرت سلیمان علیہ السلام والا اور او ملائکہ جنہوں ہاروت اور ماروت آکھیا جاندا ہے، رب نے او دو قصے اس آیت پاک وچ جمع فرما چھڈے۔ پہلا قصہ جڑا جناب دے سامنے میں رکھاں گا قرآن دی آیت دے پیش نظر، جی میں قرآن نے ابتدا کی دیئے، او ہے شیطانہ دی جیڑا فرمایا لوگاں نو جادو سکھاندے سن، لوگاں نو منتر سکھاندے سن، غلط علم دیندے سن۔ رب دی آیت کہندی پئی ہے، فرمایا کہ او قیدے دور وچ کردے سن، فرمایا کردے او حضرت سلیمان علیہ السلام دے دور دے وچ سن، لیکن فرمایا سلیمان علیہ السلام جڑے سن نا، فرمایا کہ وما کفر سلیمان، اللہ نے فرمایا جو جادو یا جو مقالہ یا جو کفر او شیطان مندے رہے نے سلیمان دے دور دے اندر، فرمایا وما کفر سلیمان، فرمایا او کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیتا، بلکہ فرمایا ولیکن الشیاطین کفروا، فرمایا او کفر کیتا ہے تے شیطانہ نے کیتا سی۔ او کفر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں سی کیتا، شیطانہ نے کفر کیتا سی، اور وہ کفر کی سی، فرمایا یعلمون الناس سحر، فرمایا کفر ایسی وہ لوگاں نو جادو سکھاندے سن۔ کی کردے سن؟ لوگاں نو جادو سکھاندے سن۔ ایک گل بھی ذہن وچ رکھو کہ جادو سیکھنا، جادو کرنا، جادو کروانا، یہ سارا کفر تے مبنی ہے، اس دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن فرمایا کہ جڑا سحر ہے رب نے اس نو کفر دے نال تشبیہ دیتی ہے، اور رب العزت نے بھی یہی فرمایا کہ او شیطان جڑا کردے سن او کفر سی۔ کی مطلب؟ فرمایا او جادو سکھاندے سن، لیکن فرمایا او جادو حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں سن سکھاندے، آپ جادو دے مخالف سن، لیکن شیطانہ نے نام حضرت سلیمان علیہ السلام دا استعمال کیتا، کرسی آپ دی استعمال کیتی، اور سارا کچھ آپ دا لے کے، لیکن اگے طریقہ کار انہاں چلایا اپنا شیطانی، اور اس شیطانی طریقہ کار دے تحت انہاں نے لوگاں نو جادو سکھاونا شروع کر دیتا، اور اللہ نے اس گل نو قرآن دے وچ ذکر فرمایا، اور اس نو اللہ سونے نے بڑے سونے لفظاں چ کیتا۔ ذوق نال بولو سبحان اللہ تے تفسیر والی پاسے آ گل سجنوں کو جس طرح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے بڑے محبوب نبی سن۔ گل مختلف روایتاں تو راوی مختلف نے، گلاں دے واقعات کوئی کچھ نے کوئی کچھ نے، پر انہاں سارے واقعات نو ملا کے تے جڑا لبے لباب بنایا گیا میں او جناب دے سامنے رکھن لگا وا۔ او قصہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دے دور مبارک دے اندر اے رواج مشہور سی کہ جڑے شیطان سن نا او لوگاں نو جادو والی پاسے لیندے سن، اور وہ جادو والی پاسے ایویں نہیں سن لیندے، بلکہ انج ہوندا سی بھئی انہاں شیطاناں نو اتنی دسترس حاصل سی، اتنا رتبہ اور مقام حاصل سی کہ وہ آسمان تک جا سکتے سن۔ انہاں جانا آسمان دے اتے، آسمان تے جا کے انہاں نے آسمان دے اتوں لوح محفوظ دے اتے جڑیاں گلاں لکھیاں جاندیاں سن نہ لوگاں دے متعلق یا زمانے دے متعلق، شیطاناں نے او گلاں جانا تے جا کے ساریاں گلاں سن لینیاں، تے سن کے تے تلے آ کے اوویں لوگاں نوں نہیں دسنیاں، ادھی گل رب دی رلا لینی،
ادھی گل وچ اپنی رلا کے تے اپنی تے انہاں دی رب دی گل مکس کر کے تے متحد بنا کے اس گل نو لوگاں دے سامنے پیش کر چھڈنا. انہاں نے آکھنا جی اے رب دی گل ہے لہذا تسی انج کیتا کرو تسی انج کیتا کرو. ملائکہ دے کولوں انہاں شیطاناں نے گلاں سننیاں رب رسول دیاں، او اسم اعظم پاک دے نام سننے، او اعلیٰ نام یاد کرنے تے آ کے لوگاں نو او نام وچ اپنے نام تے آخر تے مڑ رب رسول دے نام دے کے تے لوگاں نو جادو سکھانا تے آکھنا بھئی تسی اے لفظ پڑھے کرو تے تہاڈی مشکلاں حل ہون گیاں، تہاڈیاں پریشانیاں ختم ہو جان گیاں، تہاڈے بیمار ٹھیک ہو جان گے. جدوں یہ معاملہ کرتے سن نا تے انہاں نے وہ جادو وہ ایک کتاباں دے وچ تحریر کیتے سن. انہاں کتاباں جڑیاں سن نا انہاں نے لوگاں وچ تقسیم کرنیاں اور لوگاں نے کفر کرنا. تے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نو جدوں پتہ چلیا بھئی لوگ اس عالم دے وچ جا رہے نے کہ شیطان انہاں دے سر تے بیٹھے نے، او انہاں نو جادو سکھاندے نے، انہاں دے سامنے اپنیاں جھوٹیاں تے جڑیاں غلط روایات اور غلط کتاباں لکھیاں گئیاں نے جویں کفر لکھے گئے نے او انہاں دے سامنے رکھدے نے، اے او کفر پڑھدے نے، پڑھ کے تے جادو دے وچ مبتلا ہو جاندے نے. جدوں نے خبر پہنچی سلیمان علیہ السلام دے کول آپ نے جنہاں نو شیطاناں نو جڑے اس ویلے شیطان سن انہاں نو ماریا بھی صحیح، آپ نے زدو کوب بھی کیتا. اس تو بعد آپ نے انہاں دے کولوں ساریاں او کتاباں کھو لیاں. اتنا تو گل سمجھ آ گئی نا تمہیں؟ قرآن دی گل ہے، آپ کوئی اپنی تو کردے نہیں پے اور قصہ کہانیاں دے اتنے اتفاق کرنا کوئی ساڈا شیوا نہیں. الحمدللہ گل قرآن دی ہو رہی، بڑا مزہ دے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہاں شیطاناں دے کولوں او جادو والیاں ساریاں کتاباں کٹھیاں کیتیاں، کٹھیاں کتاباں کر کے ایک روایت دے وچ اے آیا بھئی آپ نے اپنی کرسی دے تلے ٹوڑا کھٹیا، اس دے وچ کتاباں دفنا دیتیاں تے اس تو بعد آپ اپنی کرسی تے ساری زندگی بیٹھے رہے. جدوں آپ دا وصال شریف ہو گیا، وصال شریف ہون تو بعد آپ سرکار جدوں دنیا تو چلے گئے، شیطان مگرو انساناں دی شکل دے وچ آئے. انہاں انساناں نو آکھیا آؤ اج تانوں ایک کھرا کڈ کے دیواں کہ سلیمان علیہ السلام چونکہ پوری دنیا تے حکومت کرتے سن، انہاں دا حکم ہوا تے بھی چلدا سی، پانی تے بھی چلدا ہا، پرندیاں تے بھی چلدا سی، جانوراں تے بھی چلدا سی، انساناں تے بھی چلدا ہا. حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام تفسیر تبری والے نے لکھے ہے کہ آپ جنگل دے وچ جیڑا بھی نواں بوٹا اگدا سی نا آپ او دے کولوں پوچھدے سن بھئی تو کیڑی بیماری دا علاج ہے تے او بول کے دسدا ہوندا سی. ایک طرف تو یہ عالم ہے، ایک پاس تے اے مقام ہے کہ سلیمان علیہ السلام آپ بوٹے نال گال کریں تے بوٹا انہاں دے نال کلام کرے، انہاں نوں دسے میں اس بیماری دا علاج ہاں. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دا اے عالم ہوئے، آپ دی یہ شان ہوئے تے خود سوچو کہ پھر لاجپال مدنی کریم دی کتنی اعلیٰ شان ہونی ہے. تے پھر جڑے کہندے نے کہ یہ روایات نہیں ملتی کہ پتھر راہ جاندیاں سونے تے درود بھی پڑھ دے ہوندے سن، جڑے کہندے نے یہ روایات نہیں ملتی کہ کریم مدنی تاجدار کے اوپر سلام کس نے بھیجا، درود کس نے پڑھا، درخت کیسے چلے گئے. اسے کہے بھائی سن، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، تبری والوں نے بھی لکھا، کنز الاعمال والوں نے بھی اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور اس کے بعد شعب الایمان والوں نے بھی اس بات کو لکھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام آپ سرکار جنگل دے وچ جاندے سن نا تے جیڑا بھی نواں بوٹا اگدا سی آپ اس بوٹے نال گل کردے سن تے بوٹا آپ نوں جواب دیندا ہوندا سی. بڑی وضاحت دے نال گل موجود ہے اور تفسیر در منصور میرے سامنے موجود ہے. اس دے وچ بھی بڑی تفصیل نال گل آئی کہ بوٹے آپ نال کلام کردے سن. او شیطاناں نے آپ نوں جمع کیتا حضرت سلیمان علیہ السلام دے مخالف. انہاں نے آکھیا لوکاں نوں آؤ تھانوں وکھاواں کہ سلیمان حکومت کنج کردا سی، آؤ تھانوں دساں یہ چلاندا کیویں سی نظام قدرت، آؤ تھانوں دساں یہ حکم پانی تے کیویں چلدا سی، آؤ تھانوں دساں یہ حکم ہوا تے کیویں چلدا سی، آؤ تھانوں دساں اس دا حکم انساناں تے کیویں چلدا ہا، پرندیاں تے کیویں چلدا سی، او سارا کچھ کیویں چلدا ہا. او شیطاناں نے او کتاباں جڑیاں حضرت سلیمان نے انہاں دے کول کھو کے لکا چھڑیاں سن، اپنی کرسی دے تلے دبا دتیاں سن. شیطاناں نے جا کے او کتاباں کڈیاں، لوگاں نو گمراہ کیتا تے گمراہ کر کے لوگاں نو آکھیا کہ اے او چیزاں جے،
اے وہ گلاں جڑیاں سلیمان نو یاد سن تے وہ انہاں گلاں دے ذریعے لوگاں تے حکومت کردا سی، لہذا آپا تو تے میں ایویں ہی پھردے رہے ہاں تے لہذا آؤ آپا اے علم پڑھ لینے ہاں تے لوگاں نو اسی اپنا حکم بھی چلاواں گے دنیا تے، آپا حکم بھی چلاواں گے جگ دے اوتے۔ جدوں نے گل کیتی تے لوگاں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو گالاں کڈیاں تے برا بھلا آکھیا، انہاں نے آکھیا ایویں آخدا سی میں نبی ہاں، سارا کام تے جادو کولو لیندا سی، سارا کام تے خود جادوگری دے وچ کردا ہوندا سی۔ جدوں نے گل کیتی نا تو یہود دے وچ اے نظریہ و عقیدہ چلدا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے زمانہ مبارکہ تک جدوں پہنچیا تے یہودی محمد کریم دے کول آئے تے آ کے آکھن لگ پے کہ تو تے میں سنیا بے تسی تے حضرت سلیمان نو بھی نبی مانتے ہو، حالانکہ وہ تے نیرا جادوگر سی۔ او اپنے وڈکے شیطاناں دا سبق انہاں نو نسل در نسل مر لیا سی تے اس سبق دے تحت انہاں نے آکھیا بھئی تسی تے سلیمان نو بھی نبی مانتے ہو، نیرا وہ تے جادوگر سی۔ تے رب لم یزل نے اپنا قرآن لایا، رب نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَىٰ مُلْکِ سُلَیمان، اور رب نے فرمایا وہ جڑے جادو سکھاندے سن شیاطین سلیمان دے ملک دے وچ وَمَا كَفَرَ سُلَیمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِینَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسِ السِّحْرَ، اور فرمایا او جادو جس دا تسی ذکر پہ کردے ہو کہ سلیمان علیہ السلام کردے سن، رب نے فرمایا حکومت او دیچ ہویا ضرور ہے پر فرمایا اے کفر اور اے جادو شیطان سکھاندے ہوندے سن، میرا پیغمبر انہاں تو پاک سی۔ احباب ذی وقار رب لم یزل نے فرمایا کہ او جڑا جادو اے لوگ سکھدے رہنے یا یہودی جڑا منسوب کرتے سن حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ بے شک آپ دی سلطنت دے وچ کام ہویا، بے شک اے فعل آپ دی سلطنت دے اندر پایا جاندا ہے، لیکن فرمایا وما کفارا، اور فرمایا سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیتا، فرمایا او ان چیزاں تو براعت اس دی، فرمایا کہ وہ دور ہے، او آزاد ہے انہاں گلاں تو انہاں حکماں تو، اس دے اوتے کوئی حکم نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام دے اوتے۔ اور رب لم یزل نے اے گل بھی پھر تے ذکر فرمائی، اور ایتھے ایک چیز سانو ہور مل گئی، رب نے فرمایا کہ جیڑا بندہ، ہن اے گل بڑی ذرا توجہ نال سنیا جے، رب کہہ رہا ہے جیڑا بندہ کردے کسم شیطان آسمان تے جانا، رب دا کلام سننا، رب دیاں گلاں سننیاں، رسول دیاں گلاں، ملائکہ دیاں گلاں، دینی گلاں سن کے نال وچ اپنیاں گلاں بھی شامل کر لیندے سن۔ کی کردے سن؟ اپنیاں گلاں بھی شامل کر لیندے سن۔ تے رب نے کی فرمایا؟ فرمایا کفروا یعلمون، فرمایا کہ انہاں نے کفر کیتا۔ کی کیتا؟ کفر کیتا۔ تے اتھوں ایک گل ہور بھی بڑی واضح لفظیں سمجھ آ گئی کہ جیڑا بندہ دین دی گل دے نال دنیا دی گل رلاوے، دین دی تعلیم دے نال دنیا دی تعلیم رلاوے، دین دی گل لکھی ہوئے تے اتو گل دین دی لکھ چھڑے تے تلے گل اپنی لکھ چھڑے تے ساریاں گلاں لکھ کے تو بیچ میں ایک سطر اپنی بھی ڈال دے، ایک سطر سکول و کالج کی بھی ڈال دے، انگریزی کی بھی ڈال دے، سائنس و فلسفے کی بھی ڈال دے، اور کہے کہ بھائی جدہ تک چلانا ہے، اسے کہے خبیث کا بچہ اس کو اٹھا کے اروڑی کے اوپر پھینک دو، ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ رب نے کہا ہے کہ حق وہ ہے جو رب سے خالص ملے، اگر کوئی اس میں ملاوٹ کرتا ہے تو یہ شیطان کا کام ہے۔ اور فرمایا ہم شیطان نہیں بننا چاہتے، یہ آیت بول کے کہہ رہی ہے اسی شیطان نہیں بننا چاہتے۔ تفسیر در منصور والے نے لکھیا، امام جلال الدین سیوطی پہ لکھ دینے، آپ نے فرمایا جڑا دین دی تعلیم دے وچ گل رب رسول دی ہوئے تے وچ دنیا دی گل شامل کر کے تے اس نو ایک لین چلاوے، فرمایا وہ بندہ شیطان ہے، وہ بندہ شیطان دے راہ تے تو ہو سکتا ہے پر نبیاں دے راہ تے نہیں ہو سکتا، اس دا نبیاں دے راہ دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اگرچہ یہ بات ایک اپنی جگہ ہے کہ صبح اعلان کچھ اور ہوتے رہیں اور ہم سنتے بھی رہیں
کہ سکول کی تعلیم بھی مدرسے میں ہے اور قرآن کی تعلیم بھی مدرسے میں ہے اور پھر مدرسے کو فنڈ بھی دیا جائے. ایتے میں آخر تے امام احمد رضا دا حوالہ جے فتاوا رضویہ دے وچوں پڑھ کے نہ سناواں تے مینوں چشتی نہ آکی. میرے امام نے ایسے مدرسیاں نو دین واسطے لکھیا کیے جس مدرسے دے وچ فرمایا قرآن بھی پڑھایا جاوے, دین دی تعلیم بھی ہو اور سکول و کالج کی تعلیم بھی ہو. اس کے متعلق اگر فتویٰ اونجی ہوئے جویں نظریہ چشتیاں دئی تے پھر من جاویں سچے چشتی نہیں. اگر میں اپنے امام احمد رضا کا فتویٰ نہ دکھا سکوں پھر تو کہے کہ چشتی تو غلط ہے, چشتی تو کوڑ مارنا ہے, شادی تو غلط کہنا ہے, تسی ایویں ہی چھڑ دے نہیں کسی بندے نو پھڑی رکھ دے ہو. او بھائی ہم کسی کو ایسے نہیں چھیڑتے جو قرآن و حدیث کے نشانے پہ چڑھ جاتا ہے, پھر ہم کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. ذوق نال بول سبحان اللہ. اللہ نے بھی یہی گل کی تھی, رب بھی قرآن ہی کہہ رہا ہے, حالانکہ میرا ارادہ کسی قسم کا ایسا نہیں تھا, میں نے تو یہ موضوعات کو تیار کیا ہے, لیکن رب نے صبح وہ سانو کر کے بھی سامنے دکھا چھڑیا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں نہیں جڑی دین دی تعلیم دے نال ادھی گل رب رسول دی ہو گئی, قرآن رب دا, حدیث مصطفیٰ دی, قرآن رب دا, کلام مصطفیٰ دا, قرآن رب دا, کلام اصحاب رسول دا, قرآن رب دا, تعلیم فقہ کی, قرآن رب کا, تعلیم منطق کی, قرآن رب کا, تعلیم صرف و نحو و بلاغت کی. تو یہ ساری چیزیں تو ادھر کی ہو گئی. پھر ایک طرف صبح 8 بجے جماعت لگے جس میں ایک طبقہ قرآن پڑھ رہا ہو, دوسرا طبقہ صرف پڑھ رہا ہو, تیسرا طبقہ نحو پڑھ رہا ہو, چوتھا طبقہ جو ہے وہ علم حدیث و علم فقہ پڑھ رہا ہو, اور پھر شام کو وہی طبقہ جو صبح کے وقت قرآن پڑھ رہا تھا تو شام کو وہی طبقہ اگر ہاتھ میں وہ کتاب لے کے بیٹھ جائے کہ صبح قرآن کہے کہ بھائی کل من علیہا فان, تو شام کو صبح کو وہ بندہ پڑھے کہ رب کہہ رہا ہے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے, شام کو وہ سائنس پڑھے کہ اگر انسان بم دھماکے نہ کرو تو کچھ بھی فنا نہیں ہوگا, اگر صبح وہ قرآن پڑھے اور رب کہے کہ میں نے تمام ملائکہ, تمام ملکوت سے, تمام مخلوقوں سے انسان کو افضل کیا ہے, اور جو میرا پہلا بشر ہے فرمایا آدم ولدی کلو انسانن, فرمایا آدم کو تمام انسانوں کا باپ کیا. ایک بندہ صبح یہ سبق پڑھے اور پھر شام کو پڑھے کہ انسان پہلے باندر تھا پھر انسان بنا, باندر کا بچہ انسان ہے, تو اب پھر مجھے کہنا پڑے گا نا کہ اس نے صبح کو جو قول و اقرار کیا تھا وہ خدا کا تھا, جو شام کو قول و اقرار کر رہا ہے وہ شیطان کا ہے. اور رب نے فرمایا جو شیطان اور رحمان کے قول کو ملا دے کہ صبح ایک ہو شام کو دوسرا ہو, شام کو ایک ہو تو صبح کو دوسرا ہو, تو فرمایا وہ کیا ہے. رب لم یزل سورہ فرمایا بقرہ سپارہ نمبر 1 آیت نمبر 102 میں بڑے واضح لفظوں میں فرما دیا, فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ کفروا یعلموا الناس, او فرمایا اس بندے نے کفر کیتا. اس بندے نے کی کیتا؟ کفر کیتا. صبح کو خدا راضی, شام کو شیطان راضی. رب رسول دی دین پڑھا, تعلیم پڑھا تے رب رسول راضی, ادھر شیطان دی تعلیم دنیاوی تعلیم پڑھا, انگریزی و فلسفہ پڑھاؤ تو شیطان راضی. جب فلسفہ گمراہ ہے, فلسفہ تو انو آکھے تو اسی باندر دی اولاد ہو, رب دا قرآن آکھے نہیں یار تیری جد حضرت آدم نے. سائنس آکھے بے تسی پہلے انسان پہلے بندر تھے پھر بندر سے انسان بننا شروع ہو گئے, مڑ انہاں نوں شعور آیا پہلے اے جنگل دے واسی سن, پہلے اے جنگل وچ رہندے سن, انہاں نوں پتہ نہیں سی کسے شے دا کہ حق کی ہوندہ ہے باطل کی ہوندہ ہے, یہ تو کچھ سمجھتے ہی نہ تھے. جیسا کہ تھیوریاں بنا کے دکھائی جاتی ہیں کہ انسان کو تو کپڑے پہننے کا نہ پتہ تھا, وہ تو پتے جسم پہ لپیٹتا تھا. تو اسے کہو کہ بھائی تو بکواس کرتا ہے, تو جھوٹ بولتا ہے, کیوں؟ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ میں ساریاں مخلوقاں چوں افضل مخلوق انسان بنائیے, اور رب نے کھوتا بھی بنایا, کتا بھی بنایا, سور رچھ جانور بنائے. رب نے ہر جانور نو
نال پوچھل بھی دیتی تے عزت لکاون واسطے ہر چیز دیتی تے اے کیویں ممکن ہے کہ باقی دنیا دے اندر مخلوقات ہومن تے ہر کل اپنی عزت بچاون دا رب نے ایک آلہ ایک طریقہ کار تے ایک ذریعہ دیتا سی تے جڑی تمام جہاناں دے وچوں تے تمام مخلوقاں دے وچوں افضل ترین انسان سن کیا انہوں نے پتہ ہی نہیں سی بھئی کپڑے کی شے ہوندے نے تو مڑ جڑا بکواس کرے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں تھا پہلے پتے بندہ سی پہلے تے پتے سائنس لکھی ہے سائنس دی کتاباں دے وچ اے سکولی تعلیم وچ سکولی تعلیم ہی کہندی ہے انسان پہلے پتے بندہ سی اتنے پتھراں نال شکار کردا سی اینوں پتہ ہی نہیں سی پھر ہتھیار آنا شروع ہوئے پھر جدت ہوئی پھر ترقی ہوئی پھر فلاں ہوا پھر فلاں ہوا یہ الگ بات ہے کہ تاریخ و دنیا کی کتاب ہے اطلس الدنیا عربی کی کتاب ہے اطلس الدنیا بہت بڑے کسی جو مفکر و مفسر ہوئے ہیں انہوں نے لکھی ہے اس دے وچ اے الگ گل ہے کہ انہاں اے گل لکھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام دے زمانے دے وچ بھی بجلی آئی سبحان اللہ حضرت نوح علیہ السلام دے زمانے دے وچ بھی بجلی ہے سی کتاب اطلس القرآن چشتی صاحب قبلہ نے اس دا موضوع بھی لایا ہے آپ نے یہ موضوع دبئی ٹاؤن دے وچ لایا تے نیٹ دے اوتے مل جاندا ہے او دے وچ آپ نے حوالے دتے نے تے پھر ترقی کتھوں ہو گئی علامہ اقبال نے بھی یہی فرمایا سی کہ فرمایا کہ دور عہد دور جدید ہے اصل میں وہی عہد قدیم آپ نے فرمایا کہ جڑا سانو بھی کھاندے نے نا کہ جدت تواڈے سامنے میں اے سارا کوئی تواڈے سامنے میں فرمایا ہے کوئی نواں نہیں اصل دے وچ اے جو ساز و سامان اج دا بندہ سمجھدا ہے میں ترقی کر گیا وا فرمایا ایو ساز و سامان اس ویلے دے کافراں دے کول بھی موجود سی اس ویلے اے فلسفہ وہ بھی نہیں پھردے سن لیکن گل چونکہ رب نے اے فرمایا کہ جیڑا انج حق تے باطل نو رلا چھڈے تے فرمایا پھر آ کے ہم کام دین کا کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا ایتھے ایک اور بڑا نقطہ سمجھو شیطانہ نے کی آکھیا سی لوگاں نو انہوں نے آکھیا کہ بھائی سلیمان علیہ السلام لے بھئی گل تے ہے وے جڑی اصل گل ہے ویکھو انہاں دے ہٹھوں پیا نکلدا ہے انہاں دے تک گل ہے اتو کلام رب دا ہے وچ کلام اپنی مرضی دا موڑ ہٹھوں رب دے کلام دا لیبل لا کے تے دیوار نو بند کر دیونا کہ ادھروں بھی اٹھ دین دی لا دتی ادھروں بھی اٹھ دین دی لا دتی وچ جڑی اٹھ تے رابطہ وسط سن او ساریاں کفر دیاں لا کے تے باہروں لوگاں نو بھی کھاونا کہ لبادہ ہے دین دا تو فرمایا کہ خبردار مومن کدی کسے دھوکے دے وچ نہ جاویں گل او منی جڑی رب نے یا قرآن وچ لکھی ہے یا مصطفیٰ نے فرمان وچ لکھی ہے رب نے مومن نو تنبیہ کیتی ہے مومن نو آگاہی دیتی ہے کہ مومن اس گل نو سمجھے اور اس گل دے تے عمل پیرا ہوئے کہ جڑے شیاطین نے انہاں شیطانہ دا فعل کیے فرمایا انہاں دا فعل اے ہے کہ او رب رسول دے کلام دے اندر اپنی بھی ملاوٹ شامل کر دینے اور رب رسول دی گل دے اندر اپنی بھی ملاوٹ شامل کر دینے اگرچہ کثیر تعداد کے اندر سکول و کالج کے کفر ہمارے سامنے ہیں اسی ویدے رہنے ہیں کہ کتنے ایک کفر دنیا دے وچ آئے نے کتنی ایک لانتا دنیا دے وچ سکول و کالج دے وچ ملیاں گئیاں نے لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے آتے نے جی سائنس تو ساری نکلی قرآن دے وچوں ہے سائنس تو ساری ہے ہی قرآن دے وچوں فلسفہ سارا ہے ہی قرآن دے وچوں جڑی ساری دنیا دا نظام چل رہا ہے جی یہ قرآن سے ہی ہے انہوں نے کہا بھائی نہیں قرآن الگ ہے تمہاری سائنس کا نظام الگ ہے سائنس تمہاری کچھ اور پکے مارتی ہے رب کا قرآن کچھ اور ارشاد کرتا ہے اگر تو اس کو ملانے کی کوشش کرے گا تو ان چوروں میں شمار کیا جائے گا جو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے دور مبارکہ کے اندر تھے لیکن احباب ذی وقار توجہ فرماؤ رب نے اتنے اس گل کے اتنے مہر لا کے وہ عقیدہ ساڈے سامنے واضح کر چھڑیا جیڑا عقیدہ صرف میرا تے تیرا نہیں بلکہ الحمدللہ العزیز ہمارے قبلہ استاد صاحب سے لے کر امام احمد رضا تک اور امام احمد رضا سے لے کر میرے مدنی تاجدار تک تمام اللہ کے بندوں کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ رب کے قرآن کا بھی ہے بلکہ یوں کہیے کہ ہمارا عقیدہ ویسا ہے جیسا قرآن کا عقیدہ ہے ساڈا عقیدہ انجی ہے جی قرآن دا عقیدہ ہے اتھے بھی اللہ نے ہی فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام دے دور دے اندر جڑے شیطان سن وہ کی کرتے سن فرمایا وہ ملاوٹ کرتے سن اللہ دیا گلاں سننیاں ملائکہ دیا گلاں سننیاں تقدیر دیا گلاں سننیاں اسم اعظم سننا تے سن کے آ کے ہٹھ دو شیطانیاں اپنیاں لکھ کے تے اس نو ہٹھ مڑ اللہ دی گل لکھ کے انہوں نے آکھنا جی اے گلاں نے ساریاں کچھ اس نو تسی منو تے او کتاباں
انہوں نے پٹیاں جڑیاں سلیمان علیہ السلام نے اپنی کرسی مبارک دے تلے دبیاں سن تے وہ جدوں پٹیجیاں تے پھر یہودی نسل ساری زندگی اور حضور دے زمانہ تک تقریباً 1000 سال تک وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نو جادوگر کہندے رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نو جادوگر شمار کرتے سن. وہ جدوں بھی گل ہوندی سی وہ کہندے وہ تو جادوگر رہے, وہ تو جادو بڑے کردا سی. تے پھر حضور دے زمانے دے وچ اللہ نے آیت پاک نازل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام دی پاکی بیان فرما دی. معزز سامعین کرام, آؤ آیت پاک دی اگلے جز تے چلی گئی. 2 قصے دسے سن تے انشاءاللہ العزیز گل مختصر بھی کرنی ہے, وقت بالکل تھوڑا ہے. اگے اللہ نے فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. اتھے ہن او قصہ میں جناب دے سامنے چھیڑاں گا جڑے 2 ملائکہ دا سی, ہاروت دا تے ماروت دا. کئیاں نے نام سنے ہیں, نام تو واقف نے لیکن کس سے تو واقف نہیں. تے کئی بندے اس گل تو واقف ہی کوئی نہیں کہ 2 ایسے فرشتے بھی سن جڑے زمین دے اوتے انساناں دی شکل وچ آئے سن تے انہاں نو قیامت تک عذاب بھی ہو رہا ہے فرشتیاں نو. یہ قصہ اللہ نے قرآن وچ بیان کیتا, سورہ بقرہ آیت نمبر 102, تفسیر در منصور طبری وغیرہ وغیرہ نے اس نو بڑی تفصیل دے نال بیان کیتا. ذوق نال سبحان اللہ بولو تے گل شروع کریے. عزیزان گرامی قدر, ہوں اصلاحی گل نے بڑی سمجھن والی ہے. 2 فرشتے ملائکہ پہلے جدوں سارے کٹھے سن آسمان دے اوتے, انہاں نے تہاڈیاں ساڈیاں بے ادبیاں تے گستاخیاں ویکھ کے نہ تے نافرمانیاں ویکھ کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی کہ یا باری تعالیٰ, یعنی انساناں دیاں نافرمانیاں ویکھ کے نہ رب دی بارگاہ دعا کیتی کہ میرے مولا اے جڑے انسان زمین تے پہ وسدے نے نا, فرمایا کہ اگر انہاں دی تھارے اسی ہوندے نا تے تیری نافرمانی کدی نہ کردے. انہاں دی تھارے گل سمجھ آ رہی ہے نا, اس نوں ذرا سمجھنا ہے, گل بڑی سمجھن والی ہے. فرمایا کہ اگر انہاں دی تھارے اسی ہوندے تے فرمایا اسی کدی تیری نافرمانی نہ کردے. رب نے فرمایا جیڑی چیز میں انساناں چ رکھی ہے نا, اگر انہاں دی تھارے تسی بھی ہوو تے تسی بھی یہی نافرمانی کرنی. جدوں نے گل کیتی نا تے ملائکہ نے آکھیا نہیں میرے مولا, بندگی تیری ہوے, تو ساڈا رب ہوے, رزق بھی تو دیویں, زندگی بھی تیری دیتی ہوئی ہوے, شاہ بھی تیرے دیتے ہوئے ہون, صحت و تندرستی تیری دیتی ہوئی ہوے, اولاد بھی تیری دیتی ہوئی ہوے, مال و دولت بھی تیرا دیتا ہوئے ہوے, بادشاہیاں بھی تیریاں دیتیاں ہوئی ہون, ساریاں حکومتاں بھی تیریاں دیتیاں ہوئی ہون, تابع داریاں بھی تیریاں دیتیاں ہوئی ہون, چلنا اٹھنا بیٹھنے دی قوت و اختیار بھی تیرے دیتے ہوئے ہون, تے میرے مولا کیویں ممکن ہے کہ بندہ تیری نافرمانی کرے. رب نے فرمایا ملائکہ تسی نہیں جان دے جڑا میں جاننا وا, جو چیز انہاں دے اندر میں رکھ چھڈی ہے نا, جس نو اے نفس کہندے نے, خواہشات کہندے نے, او چیز اگر تواڈے اندر آ جاوے تو تسی بھی ایویں ہی نافرمان ہو جاؤ. سبحان اللہ. جدوں نے گل کیتی فرشتے نے آکھیا میرے مولا نہیں یا باری تعالیٰ, اونج تو بادشاہ ہے, ساڈا رب ہے, اے نہیں ہو سکتا کہ اسی تیری نافرمانی کریے, اسی تیری گستاخی و بے ادبی, یہ کیسے ممکن ہے, ہم تمہاری بے ادبی گستاخی نہیں کر سکتے. میرے مولا تیرے کول بیٹھے ہاں, تینوں ویکھ کے راندے پئے ہاں, سارا کچھ پہ کرنے ہاں, تیری بے ادبی و گستاخی کیویں کر سکنے ہاں. رب نے فرمایا اچھا مڑ آؤ ذرا تہاڈا امتحان لے لئیے. رب ہن ملائکہ دا امتحان لے رہے انساناں دے مقابلے دے وچ. رب نے فرمایا ٹھیک ہے چلو. ملائکہ نے انتخاب کیتا آپس دے وچ, رب نے اعلان کر دیتا کہ تسی اپنے وچوں نہ 2 بندے چن لو. کتنے بندے؟ 2 چن لو. فرشتیاں نو اللہ نے آکھیا بھئی 2 بندے چن لو, او 2 بندیاں نو تسی زمین تے گھلو, جو چیز میں انساناں دے وچ رکھی ہے نا او میں انہاں دے وچ رکھاں گا, ویکھاں گا اے بے ادبی و نافرمانی کردے نے یا نہیں کردے. جدوں نے گل کیتی انہاں نے 2 ملائکہ دا انتخاب کیتا, ایک دا نام ہاروت سی, دوسرے دا نام ماروت سی. ہن سمجھ لگ گئی ہے, اتھوں تک گل دی سمجھ آ گئی یا کوئی نہیں آئی؟ اتنی گل دی سمجھ آ گئی ہے نا کہ فرشتے ملائکہ نے کی گلا کیتا. اللہ نے پھر انہوں نے انتخاب دیتا بھئی تسی 2 بندے چن لو. انہاں 2 بندے چنے, 2 ملائکہ چنے, ایک دا نام ہاروت سی, ایک دا نام ماروت سی. اللہ نے انہاں دے اندر بھی انسان دیاں خواہشات رکھ چھڑیاں. کی رکھیا؟
خواہشات جس نو نفس کہندے نے، خواہش کہندے نے، جڑی ہر انسان دے اندر پائی جاندی ہے، رب نے وہ انہاں دے اندر رکھ دتیاں وہ خواہشات۔ جدوں فرشتیاں دے دل دے اندر گئیاں، رب نے فرمایا جاؤ زمین تے چلے جاؤ۔ فرشتے زمین تے آ گئے، دنیا دے وچ رہنا شروع کر دیتا، ٹردیاں پھردیاں آخر کار کسے ٹائم زمین تے آ جاویں، کسے ٹائم اللہ دا ایک اسم ہے جڑا ہر ملائکہ نو یاد ہے، وہ فرشتیاں نو پتہ ہے، تینوں مینوں نہیں پتہ، او اللہ دا نام لیندے نے تے اڑ کے آسماناں تے چلے جاندے نے، پھر نام لیندے نے تے تلے آ جاندے نے۔ اس اسم نو آکھیا جاندا ہے اسم اعظم۔ کی آکھیا جاندا ہے؟ اسم اعظم آکھیا جاندا ہے۔ او ملائکہ او نام لویں چلے جاویں، پھر نام لویں تلے آ جاویں۔ آخر کار ایک دن وہ فرشتے کھلوتے سن تے ایک عورت جس دا نام سی زہرا، کی نام سی؟ زہرا۔ زہرا نامی عورت دی آواز انہاں دے کناں تے پئی تے انہاں نو عشق ہو گیا۔ کی ہو گیا؟ عشق ہو گیا فرشتیاں نو۔ عشق ہون تو بعد انہاں دا دل کرے بھئی اس بی بی سانوں لبے، او اس بی بی کول گئے، اپنی خواہش دا اظہار کیتا۔ اس بی بی نے آکھیا بھئی مینوں پتہ ہے بھئی تسی ہو ملائکہ، کیونکہ وہ اپنی پہچان تے پہلے دس چکے سن بھئی اسی فرشتے ہاں تے آسمان تو آنے ہاں۔ تسی انہاں آکھیا بی بی آکھیا بھئی تانوں میں ایک شرط تے اپنے قریب آون دیواں گی، تسی او اسم اعظم مینوں دسو جڑا تسی پڑھ کے آسماناں تے جاندے ہو۔ جدوں نے گل کیتی انہاں ملائکہ نے نا خواہش پوری کرن واسطے او اسم اعظم اس عورت نوں دسیا نا، عورت تے انہاں دے ہتھی کوئی نہ لگی، اس عورت نے وہ اسم اعظم پڑھیا تے ہوا دے وچ اڑ گئی۔ جدوں ہوا دے وچ اڈی آسماناں دے کول پہنچی، رب نے اپنی قدرت دے نال اس نو مسخ فرما کے تے ستارہ بنا چھڑیا۔ کی بنا چھڑیا؟ ستارہ۔ لسان العرب دے اندر اس ستارے نو او جدن بھی طلوع ہوندا سی حضرت عمر اس ستارے نو لعنت پیندے سن، حضور پاک بھی اس ستارے نو برا بھلا کہندے سن۔ اس ستارہ دا نام سی زہرہ۔ کی نام سی؟ لفظ زہرہ سی۔ عربی والوں نے اس نو اپنی لسان دے اندر بدل کے تے اج جڑے بندے علوم نجوم تو واقف نے، علم نجوم تو واقف نے یا علم فلکیات جاندے نہیں کہ انہاں نوں پتہ ہے بھئی ایک ستارہ ہے جڑا آسمان تے چڑھدا ہے تے ٹردا پھردا رہندا ہے، جڑے اصل ستارے نے وہ کھلوندے نے، وہ نہیں چلدے، جڑے اس طرح دے دو چار ستارے نے وہ چلدے نے۔ انہاں دے وچ ایک ستارہ ہے جس نو زہرہ آکھیا جاندا ہے، انہاں ستاریاں نو کوکب سیار آکھیا جاندا ہے۔ جڑے ستارے چلتے پھرتے رہندے نے ان کو کوکب سیار کہا جاتا ہے، چلنے والے سیارے ستارے۔ اور انہاں ستاریاں دے وچ ایک ستارہ او زہرہ سی جیڑا اس عورت دا سی۔ او عورت و ستارہ بن گئی سی، انہوں زہرہ آکھیا جاندا ہے۔ جدوں نے معاملہ درپیش آیا، اتوں تک گل سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں آئی؟ آ گئی ہے نا؟ ہوں سجے کھبے نہ ویکھو میرے ول توجہ، اتوں تک گل سمجھ آ گئی ہے۔ ہن او زہرہ ستارہ جدوں بھی طلوع ہوندا سی، صحابہ کرام اس نوں برا بھلا کہندے سن، کیوں تذلیل کردے سن؟ کہندے سن اے دی وجہ تو اللہ نے دو فرشتیاں نوں سزا دتی ہے، اس نوں لعن تان کرو کہ اے دی وجہ تو ملائکہ نوں سزا لبھی ہے، انہیں ملائکہ نوں تان کیتا اور ذلت و رسوائی دا سامنا کرنا پیا۔ اللہ نے انہاں فرشتیاں دے پر کٹ چھڈے۔ او جڑے دو فرشتے سن جنہاں نوں ہاروت تے ماروت آکھیا جاندا ہے، انہاں دے پر کٹی گئے۔ پر کٹیون تو بعد بابا جی نا انہاں فرشتیاں نے اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کیتا، انہاں نے آکھیا مولا سانو معافی دے۔ کی دے؟ معافی دے۔ اللہ دی بارگاہ وچ معافی منگن لگ پے۔ رب نے فرمایا تانوں دو اختیار نے۔ ہن جتنا قصہ تانوں سنایا ہے سلیمان علیہ السلام والا، اے آیت بیان کیتی ہے، اے قصہ سنایا ہے۔ ہن آخر دے اوتے ہن اے جڑی گل میں کرن لگا اے میرے اس موضوع دا خلاصہ تے جنوں آپا جٹکی زبان چاہنے نا بے ساری دہی دا گھیو جے جڑا ہن میں جناب دے سامنے رکھن لگا وا۔ ہن توجہ ذرا تسی میرے وال رکھو، سجے کھبے دیان نہیں کرنا، باریاں کھل جانگیاں، باریاں کتھے نہیں جاندیاں۔ ہن ذرا توجہ میرے وال رکھ۔ ہن اس ملائکہ نے اللہ دی بارگاہ دے وچ توبہ کیتی، انہاں نے آکھیا کہ میرے مولا سانو معاف فرما دے۔ رب نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، میں تمہیں معافی دے چھڑنا وا، لیکن تواڈے کول دو اختیار نے۔ کتنے؟ دو۔ پہلا اختیار فرمایا تمہیں میں پر دینا وا، تسی پر لے لو، قیامت تک بالکل ٹھیک ٹھاک رہو گے، لیکن قیامت والے دن تمہیں میں عذاب دیواں گا، پھر ساری زندگی عذاب وچ رہو گے۔ تے یا پھر انج کر لو کہ دنیا دے وچ ہون تو لے کے تے قیامت تک تمہیں میں سزا دینا وا،
تے قیامت والے دن میں تمہیں ٹھیک کر چھڈاں جدوں نے گل کیتی ہن او ملائکہ سن دل بھی مومن سن ایمان والے سن انہوں نے کی انتخاب کیتا ہوں اے ذرا گل دا نتیجہ سنو ملائکہ نو اللہ نے اختیار دیتا کہ دنیا دی سزا پسند کردے ہو یا آخرت دی سزا پسند کردے ہو اے دنیا دے وچ سزا لینی ہے تے آخرت دے وچ موجاں نے جے آخرت دی سزا لینی ہے تے دنیا دے وچ موجاں نے جدوں نے گل کیتی نا تو رب العالمین وحدہ لا شریک دے اس فرمان دے اوتے ملائکہ نے جدوں آپس وچ مشورہ کیتا نا تے ہاروت نے ماروت نو آکھیا تے ماروت نے ہاروت نو آکھیا آپس دے وچ مشاورت تو بعد انہوں نے ایک گل کی تھی میرے مولا اے دنیا عارضی اے دنیا کی ہے عارضی ہے سانو اے دی سزا پسند ہے آخرت دی سزا پسند نہیں او زندگی دائمی ہے اے زندگی تھوڑی ہے آج دنیا ہے کتنے دن دی 4 دنہ دی دنیا فرمایا اے جے دن چڑھ پیا تے شام نو انہیں لے جانا ہے اے دنیا ختم ہو جانی ہے سزا مک جاوے گی آپس دے وچ انہاں مشورہ کیتا فرشتے نے دووے نو آکھیا کہ بیلیا سزا دنیا دی ٹھیک ہے آخرت دا عذاب بڑا وڈا ہی اے نہیں جھلیا جاندا اس دنیا چوں آپا لینا کیے یا اس نے سانو دتا کیے تے مڑ قیامت والے دن رب دی ناراضگی نال بہتر ہے کہ اس دنیا دے وچ سزا پسند کر لے تو عزیزان گرامی قدر اے گل دا خلاصہ سی جڑا میں جناب دے سامنے رکھنا چاہتا سا رب نے فرمایا پھر کی ہویا رب نے فرمایا کہ پھر ملکین ببابل فرمایا کہ اے فرشتیو بابل شہر دے اندر چلے جاؤ کتے جاؤ بابل شہر فرمایا چلے جاؤ تے تانوں اوتھے تہاڈی سزا لگ جائے گی وہ بابل شہر دے وچ گئے اللہ نے پھر انہاں فرشتیاں نو زمین اور آسمان دے درمیان پٹھا لٹکا دیتا کی کر دیتا پٹھا لٹکا دیتا اسی منٹ نہیں کھلو سکتے تو ملائکہ ادھر تو لے کے قیامت والے دن تک آسمان اور زمین دے درمیان بابل شہر دے وچ انج پٹھا لٹکے ہوئے نے لیکن انہاں نے اوف نہیں کیتی انہاں نو پتہ سی کہ قیامت والا دن او حساب کتاب ساڈے کول برداشت نہیں ہونے یہ دنیا تے ساری عارضی کھیڈے یہ دنیا تے بالکل معقول جائیے یہ دنیا تے بالکل تھوڑی جائیے اور اس وجہ تو اس دنیا نو عارضی جان دے ہویا انہاں ملائکہ نے سزائے دنیا دا انتخاب پسند کیتا ہے پر آخرت دے وچ اللہ دی پناہ لہذا اج ساڈا یہ عالم ہے اسی سزائے دنیا نہیں پسند کرتے اسی سزائے دنیا لینا نہیں چاہتے اسی دنیا دے وچ حساب کتاب دینا ہی نہیں چاہتے اسی نے آخرت وچ ویکھی جائے گی آخرت وچ ڈٹھی جائے گی اگر اسی رب دے قرآن تو اتنی عظیم گل سن کے بھی اتنی وڈی گل سن کے بھی پھر بھی اس دنیا دے نال دل لگی کریے اس دنیا دے نال محبت کریے اس دنیا دے نال پیار پائیے اس دنیا دے اوتے اپنا اطمینان دا اظہار کریے اور اس دنیا دے وچ حساب کتاب نو باغی ہو جائیے کسے دا حق کھائیے کوئی پریشانی نہیں کسے نو قتل کر دئیے کوئی پریشانی نہیں کسے نو لڑ پویے کوئی پریشانی نہیں کسے نو ناراض کر دئیے کوئی پریشانی نہیں کسے دی غیبت کر لئیے کوئی پریشانی نہیں کسی دی چغلی کر لئیے کوئی پریشانی نہیں کسی نو برا بلا کہہ چھڑیے کوئی پریشانی نہیں اتنا سارا کچھ اس دنیا دے اوتے اسی کیتی بیٹھے ہاں پریشانی سانو پھر بھی نہیں ہے حالانکہ اپنیاں اکھاں دے نال ویدے پئے ہاں کہ جگ مر گیا ہے باقی مر جانا ہے اسی بھی ٹر جانا ہے اسی نہ قرآن تو سکھیا نہ رب دے فرمان تو سکھیا نہ نبی دی حدیث تو سکھیا پھر بھی ساڈے اندر ایک خیال ہے وہ خیال کی ہے کہ دنیا جتنی لب جاوے اتنی تھوڑی ہے دنیا حاصل کرن دے ساڈے اندر خواہش ہے کہ دنیا ساڈے نیڑے ہوے دین دور ہوندا ہے تے ہو جاوے دنیا قریب ہوندی ہے تے جتنی زیادہ ہوے تے اتنی نیڑے کر لئیے کہ ایم پی اے بھی ساڈے جانن والا بن جاوے ایم این اے بھی ساڈے جانن والا ہو جاوے وزیر اعظم بھی ساڈے جانن والا ہو جاوے ایس ایچ او بھی ساڈے جانن والا ہو جاوے وزیر مشیر بھی ساڈے جانن والے ہو جان میرا تعلق بھی دنیا دے وچ چنگا ہوے گڈی بھی میرے کول چنگی ہوے گھر بھی میرے کول چنگا ہوے میں آواں تے مینوں روٹی دی ٹینشن نہ ہوے میں آواں تے مینوں بیٹھن دی ٹینشن نہ ہوے میں آواں تے مینوں کسے چیز دی پریشانی نہ ہوے اوے غافلا اپنی اس نیند تو جاگ دنیا دے وچ جیویں مرضی رہے دنیا دیاں تکلیفاں برداشت کر لے رب آخرت دے وچ موجہ عطا کر چھڈے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
احباب دی وقار رب نے فرمایا دنیا نو چھڑ دے. اس قصے تو اے رب نے سانو سبق دیتا کہ اے دنیا عارضی ہے. ملائکہ نے بھی سانو یہ دسیا دنیا عارضی ہے, اس دنیا دے وچ کچھ نہیں لبنا تے دے نال دل نہ لا. اگلی روایت مینوں اتنے یاد آ گئی, اس الغابہ شریف والوں نے ابن اثیر نے ایک گل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نقل فرمائی ہے. ایک دفعہ آپ نے پانی منگیا, آپ نے فرمایا لوگوں پانی تو دیو, تے صحابی رسول نا انہوں نے شہد پانی پا کے نا تے شہد دا میٹھا شربت بنا کے آپ نے پیش کر دیتا. آپ کے سامنے شربت پیش ہویا, شہد والا منگیا پانی سی, شہد پیش ہو گیا, میٹھا شربت سی, پیاس ہور سونی بجھ سکتی سی. تو آپ نے کی کیتا, آپ اس پانی نو ویکھ کے تے رومن لگ پے. کی ہویا؟ رومن لگ پے. صحابہ نے پوچھا بھئی حضور خیر ہے کیوں پہ روندے ہو لاری پالو, کیڑی ایسی گل ہے پہ رومن لگ پے ہو؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں بیلے ہو, مینوں نبی سونے دی یاد آ گئی ہے. پوچھا حضور کی یاد آئی ہے؟ فرمایا ایک دفعہ میں سونے مدنی تاجدار دے نال بیٹھا سا. سونے مدنی تاجدار دے, اور ابن اثیر نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر پاک اس دیوار اتنا رونے کہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید آج صدیق نو کوئی چپ کراون والا نہیں ہوئے گا. لیکن فرمایا کچھ دیر تو بعد صدیق اکبر خود ہی خاموش ہو گئے, اور خود خاموش ہونے تو بعد فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو پوچھا گیا حضور وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا میں ایک دن مدنی تاجدار دے نال بیٹھا سا, کریم مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے میں سجے پاسے آموں تے سونے دی کھبے پاسو کوئی چیز نہیں سی, لیکن فرمایا میں ویکھدا پیا سونا ہاتھ نال انج کر رہا ہے, پرے ہو جا پرے ہو جا پرے ہو جا. تے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کنوں پرے کر رہے ہو, کس نو دور کر رہے ہو؟ تے کریم مدنی تاجدار نے فرمایا صدیقہ میرے کول دنیا آئی سی, وہ میرے نیڑے آنا چاہتی سی تے میں دنیا نو دور کیتا ہے. تے مینوں دنیا نے یہ گل دسی ہے, انہیں آکھیا سونے لجپالا تو اپنے کولو تے دنیا دور کر لویں گا, پر تیرے بعد آون والیاں نو میں بڑے اپنے گھیریاں دے وچ پا لواں. انہیں آکھیا میں تیرے بعد آون والیاں نو اپنے اندر مبتلا کر لانگی, تو تے میرے تو بچ جائیں گا. تو تے تاجدار ہے, تو تے بچ سکنا ہے, تینوں کوئی پریشانی نہیں, تو تے تاجدار ہے, صداقت و انبیاء ہے, تینوں کیڑی پریشانی ہے. پر فرمایا تیرے تو بعد آون والے میرے تو نہیں بچ سکن گے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس دیوار آپ خلیفہ بنے, خلیفہ بنن تو بعد ہر رات کھلو کے تے ان صدا لاندے ہوندے سن. آپ فرماندے سن اے دنیا جا میں تینوں 3 طلاقاں دتیاں. کتنیاں طلاقاں دتیاں؟ 3 طلاقاں دتیاں. دنیا نو کہندے سن دنیا جا میں تینوں 3 طلاقاں دتیاں, تو میرے مگرو کیوں نہیں لاندی, تو دور کیوں نہیں ہوندی, تو میری چونڈ کیوں نہیں چھڑ دی, دفع ہو جا تو میری چونڈ چھڑ دے. اور صحابہ کرام دے اس فعل نے سانو دس چھڑیا بقول شیخ سعدی علیہ رحمہ. میرے پھر سعدی نے بھی قلم چکیا, تو سعدی نے کریمہ سعدی دے آخری شعر لکھیا, فرمایا منہ دل بری دیر نا پائیدار ز سعدی ہمیں یک سخن یادگار. میرے شیخ سعدی نے پورا دیوان لکھیا, دیوان دے آخر تے آپ نے ایک گل لکھی, آپ نے فرمایا میریاں ساریاں گلاں بھول جا, ساریاں گلاں بھول جا, ہر شے بھلا دے, جو میریاں کتاباں پڑھیاں نہیں ساریاں بھلا دے, ہر شے چھڑ جا, پر فرمایا میری ایک گل یاد کر لویں. کتنی کتنی گل؟ ایک گل. فرمایا کہ یک سخن یادگار منی دل بری دیر نا پائیدار زے سادی ہمیں. اور فرمایا سادی دے کولو یک سخن یادگار ایک گل یاد کر لا. کیڑی؟ فرمایا منہ دل بری دیر نا پائیدار. اور فرمایا اس نا رہن والی دنیا دے اتے دل نہ لاویں. شیخ سادی کہندا ہے اس نا رہن والی جس نہیں نہ رانا اس دنیا دے اتے تو دل کیوں لینا ہے. فرمایا میرے کولو ہکا گل یاد کر لویں تے میں بھی تینوں یہی آکھاں گا, میں بھی تینوں یہی آکھاں گا کہ میرے کولو بھی ہکا گل یاد کر لی. وہ بھی ساتھی سن, یہ بھی فقیر ساتھی ہے, انہاں دی نسبت دے نال الحمدللہ میں بھی تینوں یہی آکھاں گا کہ اکا گل یاد کر لیں, اے دنیا دے اوتے دل نہ لاویں. اے تیرے کول پیسہ آ جاوے رویہ تے معیار نہ بدلی, تیرے کول دولت آ جاوے معیار نہ بدل, عہدہ آ گیا معیار نہ بدل, حکومت آ گئی ہے معیار نہ بدل, صدارت و وزارت آ گئی ہے معیار نہ بدل. وہ اللہ دے بندے تیرے تو پہلا
اس مسند دے اتے تیرے رنگے لکھاں آئے تے لکھا گئے نے، جے رہے او نہیں تے رہنا تو بھی نہیں، تے لہذا فرمایا اپنی اصل یاد کر تے اپنے آپ نو بندیائی دے وچوں باہر نہ کر۔ اکثر اسی وینے ہاں کچھ بندے ایسے ہوندے نے جڑے غریب سن تے بالکل ٹھیک سن، جدوں پیسہ آ گیا تے جویں سیانے آدے نے بھئی آپے چوں باہر ہو جاندا ہے یا کپڑیاں چوں باہر ہو جاندا ہے۔ اوے رب دیا بندیا کپڑیاں چوں باہر نہ ہوویں، جیڑا رب تینوں عرشہ دے سکدا ہی اونے لے وی لینی۔ اللہ دے ایک فقیر سن، ایک محل نواں بنیا، محل نواں بنیا، اے نہیں کہ اگے آبادی ہوتے، نواں محل ایک بادشاہ نے بنوایا اپنے رہن واسطے انہیں محل بنوایا، میں رہاں گا۔ بادشاہ آج اندر آیا، سامان سارا لگا پیا جڑیا پیا، بادشاہ رہا نہیں تے انہیں دوئی دیوار آیا تے ویکھیا وچ ایک ملانگ سی، او آگ بالی بیٹھا تے اندر چٹیاں دیواراں ساریاں دھومے نال دکھیاں کھلیاں نے، کالیاں ہویاں کھلیاں نے۔ بادشاہ نے آکھیا اینو پکڑ لو، اینو سزا دیاں گے۔ انہیں آکھیا بادشاہ وا روکتے سی، سزا کیوں دینے؟ انہیں آکھیا تینوں نظر نہیں آیا محل ہے؟ انہیں آکھیا تو اینو محل پہ سمجھنا ہے، میں سمجھا ہے مسافر خانہ ہے۔ میں کی سمجھا؟ مسافر خانہ ہے۔ اس نے کہا تینوں ایڈا وڈا محل مسافر خانہ لگتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ مسافر خانہ نہیں تے ہور کی ہے کہ اے دے وچ پہلا تیرا پیو آیا سی ہن او ہے؟ انہاں آکھیا نہیں۔ اس نے کہا جی او ٹر گیا تے مگر ہن تیری واری ہے، تو جاونا تیرے پتر آ جاونا تے تسی ٹرے ہی جام دیو تے مسافر خانہ نہیں تے اور کی شاید تے آج تو تے میں سمجھنے ہاں اسی گھر بنایا تے ہمیشہ رہنا ہے، اسی دولت بنائی ہے تے ہمیشہ رہے گی۔ اللہ دا بندہ تیرے کول صبح ہے ہو سکتا شام نہ ہوئی، اتھے اسی بادشاہ رول دے ویکھے نے اپنی آنکھاں دے نال، اتھے اسی اپنی آنکھاں دے نال وڈیاں تخت نشیناں نو زمین دے اوتے زیر ہوندا ویکھے ہے، پر جیڑی بادشاہی ازل تو لے کے ابد تک قائم ہے میرے وحدہ لا شریک رب دی بادشاہی۔ تے مڑ اس رب نو اپنا مالک و مولا من، دنیا دیاں تکلیفاں برداشت کر لے، دنیا دیاں سزاواں برداشت کر لے، یہ دنیا تینوں کچھ نہیں آکھ سکتی، یہ دنیا تینوں کی دینا؟ یہ دنیا نے رب دے ملائکہ نال اچھا نہ کیتا، اس دنیا نے رب دے نیک بندیاں نال چنگا نہ کیتا، حتیٰ کہ میں کثرت دے نال ایک گل کہندا ہوندا وا، اس دنیا نے تے حسین جیسے بادشاہ دے نال وفا نہیں کیتی۔ 17,000 خط کوفہ والے گھلن تے جدوں کوفہ دے وچ بال بچے لے کے لجپال کریم حسین آ جاون تے این موقع تے کوفہ لے آکھن اسی تینوں جان دے نہیں، تے پھر لکھ لعنت ایسی دنیا دے اوتے جے دے اوتے تو تے میں دل لائی بیٹھے ہاں۔ او انہاں نے حالانکہ دنیا جاندی سی کہ جنتاں بھی حسین دیاں نے تے دوزخاں دی مور بھی انہاں دے بوئے تو لگنی ہے، جڑا انہاں دا گستاخ ہو گیا دوزخی، جڑا فرما بردار ہو گیا جنتی، اتنا جانن دے باوجود بھی اگر انہاں وفا نہیں کیتی تو مڑ تو تے میں کیڑے باغ دی مولی ہیں بھائی؟ توجہ نے جے فرمائی ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ تو میں کیڑی گنتی دے وچ شمار کیتے جانے ہاں؟ بس سجنا گل اتنی ہے، اپنے آپ نو اسلام دے دامن دے اندر تھام لے۔ اور میں اتنے گل کرنا چاہنا ہوں، بعادت مجبوری کرنا تو نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھ پہ کافی پابندیاں لگائی گئی تھیں، ان پابندیوں کی بنا کے اوپر میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں بولوں، اور ان پابندیوں کے تحت مجھے پسند نہیں تھا بولنا، لیکن دین کا فرض اور مجبوری سمجھتے ہوئے مجھے بولنا پڑ رہا ہے۔ ذوق نال بول سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے کلام کے اوپر کافی دوستوں کو اعتراض بھی ہوتے ہیں بھی میرے قریبی، میرے دوست احباب ہیں، پیر بھائی ہیں، ہم نوا ہو، ہم پیالہ ہو، ہم نوالا ہے، لڑ بھی نہیں سکتے، ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ہم نے کف اللسان کا حکم اپنایا کہ ہم خاموش رہ لیں تو یہ بہتر ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ فرو کے اوپر گفتگو کرتے ہیں لہٰذا فرو سے پرہیز فرمایا کریں۔ تو یہاں پہ میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ان کی نظر کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں سب، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض نماز روزہ حج زکوٰۃ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں فرو ہے۔ فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں سب، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ فرمایا کہ فرائض بھی فرو ہو سکتے ہیں، تو لوگ ہمارے کلام میں فرو کے اوپر اعتراض اٹھائیں تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا فرو کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے،
ہمارے امام کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے۔ ہم یہ جمعے کی جو تقریر کر رہے ہیں یہ بھی فروع ہے، کسی حدیث کے اندر رسول سے یہ ثابت تھوڑی ہے کہ جمعے کا بیان فرض ہے، اگر کوئی نہ کرے تو جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ ہو جاتا ہے بغیر بیان کے بھی، تو یہ بھی فروع زندگی میں شامل ہے۔ بہرحال ان کا ایک اپنا نظریہ تھا، میرا اپنا نظریہ ہے۔ میں اتنی گل کروں گا کہ تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلا ہے دوستوں سے نہ شکایت زمانہ، مجھے کسی سے کوئی گلا نہیں، کسی سے کوئی شکایت نہیں، بس اس کی بندہ پروری سے دن گزر رہے ہیں۔ تو میں اس دنیا کے اوپر حضرت یہ موضوع سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں اس دنیا کے اوپر ناراض نہیں ہوتا۔ مجھے ناراضگی سے کیا فائدہ؟ میں کیوں ناراض ہوں؟ میں کیوں کسی کو لڑوں؟ کیوں کسی کو برا بھلا کہوں؟ بھائی یہ دنیا ہے ہی عارضی دنیا کے اوپر میں کیوں ناراض کسی کے اوپر ہوں گا؟ مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے، میں نے اپنی آخرت سیدھی کرنی ہے، مجھے اس کا خیال ہے۔ بہرحال توجہ فرماؤ، مجھے بار بار اصرار کیا گیا، بات میں کبھی نہ کرتا، آپ کے علاقے کی بات تھی، لیکن سچی دسیا جے تواڈے علاقے دا خیال کراں یا نبی دی شریعت دا خیال کراں؟ تسی اجازت دیو نا بھئی سارے پنڈ والے بیٹھے ہو، نبی دی شریعت دا خیال کراں یا تواڈے علاقے دا خیال کراں؟ جی نبی دی شریعت دا خیال کراں، تے پھر میرا فرض تے بندا میں نبی دی شریعت تے بولاں۔ گل غلط ہے تے بھاویں میرا بیراگ کرے، بھاویں ساڈے اکرم صاحب کیوں نہ کرن، جے غلط ہے تے میں تے کہہ چھڈنا ہے، کیونکہ مینوں انہاں نے عالم رکھیا ہے بھئی تو سانوں دسنا ہے، تے جے میں نہ دساں گا تے قیامت والے دن میں مجرم ہاں۔ صبح اعلان ہوا تمہاری مسجد کے اندر کہ مپالکے میں مدرسہ ہے، اس کی خدمت کی جائے۔ میں کہا ٹھیک ہو گیا مولوی صاحب۔ میں پوچھا مولوی صاحب پڑھاتے کیا ہو؟ خدا دی کرنی ایسی ہوئی، مولوی نے سپیکر کیا چھڑیا، ہم سکول بھی پڑھاتے ہیں، ہم سکول بھی پڑھاتے ہیں۔ تو مولوی بعد کہہ رہا سی ساڈے بیلی نو، او یار میں سکول دا نام سپیکر لے چھڈے، تہاڈا مولوی بولیا ہی نہیں، تے میں اپنے بیلی نو آکھیا بھی تو کہے مولوی ساڈا ایڈا پاگل نہیں کہ تیرے نال اوتھے گل کردا تے گل ونجا باندا، آ کے مولوی ہے بڑے پیڑ دا آدمی۔ اسی تے پیڑے چ گل کرن والے ہیں، بندیاں دا مجمع ہوئے تے پھر ٹھوک کے اس کے ڈنڈے دی چوٹ دے اوتے گل کریے تے قرآن و حدیث دی کران گے۔ اسی کسے کول دانے لے کے نہیں کھاندے رہندے، سانو رزق رب دیندا ہے تے یا خدا دیتا ہے اور بانٹتا مصطفیٰ ہے، ہم ادھر کا کھاتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت آؤ تانوں فتویٰ امام احمد رضا دا پڑھ کے سناؤں۔ دمی تساں جتنے بھی پیسے دیتے نے تواڈا دیتا کوئی قبول نہیں، ناراض نہیں ہونا، تواڈا دیتا میرے بیلی نے بھی دیتے نے، حالانکہ بڑا پکا درویش ہے، بول کے بیچارہ یہ بھی کچھ 100 دے کے گیا۔ میں کہا ٹھیک ہو گیا، تو بڑا سونا کیتی کر لیں۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ فتاوی رضویہ کیڑی کتاب؟ فتح میرے موبائل دے وچ باقاعدہ پوری جلد سارا فوٹو پرنٹ موجود ہے، نماز تو بعد جنوں چاہیے ہوئے میرے کو لے سکتا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف دے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت دے کولو سوال ہویا، ایسا مدرسہ جے دے وچ انگریزی وغیرہ پڑھائی جاندی ہے، حالانکہ وہ ابتدائی دور سی، ادن سکول دا اتنا رواج بھی عام نہیں سی۔ آپ کو پوچھیا گیا بھئی انگریزی وغیرہ پڑھائی جاندی ہے تے اسی اس مدرسے دے وچ کھلاں دے لئیے قربانی دیاں؟ کی دئیے؟ کھلاں قربانی دیاں دے لئیے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ایسا مدرسہ جس کے اندر قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہو فقط، اس کے اندر تو فرمایا قربانی کی کھالیں تو کیا تمہارے صدقات و واجبات دینے بھی ضروری ہیں کیونکہ وہ قرآن و حدیث پہ پڑھ دینے، لیکن فرمایا ایسا مدرسہ جس میں انگریزی پڑھائی جاتی ہو، فرمایا اس کو قربانی کی کھالیں دینا جائز نہیں۔ تو بھائی قربانی کی کھالے، میرا امام تینوں سال دی کھال نہیں لین دیندا تے اسی تینوں مہینے دا چندہ کیویں لین دیاں گے؟ لیکن گل ایویں نہیں کران گے، گل پیڑ دے وچ کرن والی سی، اس وجہ تو میں آکھیا پیڑ لگے گا اور انشاءاللہ چشتی بولے گا۔ تسی کی سمجھ دیو کہ سپیکر چاہ کے مسیت بھی میری ہے، مسلح بھی میرا ہے، میں ایویں کہہ چھڑیا سی، میرے کو آندے انہیں پوچھا مولوی صاحب اعلان کر لوں؟ میں کہ انتظامیہ بیٹھی گل کر، انتظامیہ کو پوچھ، میں نہیں جانتا کیونکہ مینوں پتہ سی اگر اجازت نہ دیواں تاں بھی لڑائی بننی ہے، جے دے چھڑا انتظامیہ آکھنا مولوی تو دیتی سی، انتظامیہ نے اجازت دیتی، ہن منجی میں ٹھوکنی ہے۔ ہن انتظامیہ جانے تے انتظامیہ دا کام جانے، اجازت نہ دیں دے، میں آکھیا سی دیو، انہوں نے آکھیا سکول اسی پڑھانے آ، سانو چندہ دیو، تہاڈی مسجد وچ بیٹھ کے کہلواتے چشتی ہو،
مرکز چشتیوں کا آپ کی مسجد کہلائے، سپیکر بھی چشتیوں کا ہو، بتی بھی چشتیوں کی ہو، میز بھی چشتیوں کا ہو، مصلی بھی چشتیوں کا ہو، امام بھی چشتی ہو، تے ساری گلاں چشتیاں ہون، مقتدی بھی چشتی ہون، تے پھر گل تو آ کے چندہ سکول دا لمے تے تینوں سکا جاون دئیے تیری بھول لے، لیکن انشاءاللہ اس ویلے میں کرنی نہیں سی، میں پہلے خود ہی چپ سا کہ میں چپ ہوں اس واسطے کہ تماشا نہ بنے، تو یہ سمجھتا ہے مجھے تجھ سے گلا کچھ بھی نہیں، ایک واری سجنا تو ہاتھ پا کے ویکھ، او تسی جمعہ رات نو عید کیتی سی تے میں تانوں اودن نہیں سی چھڈیا تے ہن کیویں چھڈ سکنا؟ احباب ذی وقار، مجھے نہیں غرض کہ کسی کا بیٹا وہاں پڑھتا ہے، کسی دا بطریہ بنیا پتر اتنے پڑھتا ہے، مینوں کسی نال کوئی مطلب نہیں، لاکھ وارا پڑھاؤ، لاکھ وارا پڑھاؤ، میں کیوں تانوں روکاں، مینوں کی لگے، وہ تہاڈا اپنا فعل ہے، لیکن ایسے مدرسے کو چندہ دینا جائز نہیں جڑا سکول دی تعلیم دے وے۔ چندہ صرف اس مدرسے دیتا جا سکتا ہے جیڑا مدرسہ دین دی تعلیم والا ہوئے، جس میں فقط اگرچہ وہ جس کا مرضی ہو، اے نہیں میں آدھا بس صرف سانو چشتیاں نو ہی دیو، کسے نے حفظ دا مدرسہ بنایا ہے، سکول نہیں پڑھاندا، سکول دا کوئی مطالبہ نہیں، اس مدرسے چ بھی تسی خدمت کر سکتے ہو، کیوں وہ دے وچ سکول دی تعلیم نہیں ہے، لیکن سکول دی تعلیم بھی وچے ہوئے تے پھر آ کے سپیکر تے ببنگ دہلوی اعلان کیتا جاوے اور جی ہم سکول کی تعلیم بھی دے رہے ہیں لہٰذا آ کے ہماری خدمت کریں، تعمیر ہو رہی ہے، تو پھر ہم اسے ایک بات کہیں گے، میں جواب دینا چاہتا ہوں قلندر اقبال کی زبان میں، میرا اقبال کہتا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اوے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، مال بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، جو نہ حق میں اٹھے وہ شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، اور تمہارا نعرہ تکبیر وہ ہے جو صبح نعرہ تکبیر ہوتا ہے، شام کو تم سکول کی تعلیم دو، رات کو بادہ پیا صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی، تسی نال قرآن بھی پڑھو صبح ٹائم، شام ٹائم سکول تعلیم پڑھو، تے اے ٹی ویاں والا مذہب نہیں چلے گا کہ صبح گھنٹہ تلاوت بھی کھائی پھر تیرے بھی گھنٹے بہ کے ڈرامے تے فلماں تے کنجر ٹی وی تے بھی کھائے کہ صبح قرآن مدرسے پڑھا چھڑیا تے پھر باقی شام نو بہ کے سکول بھی پڑھا لیا، فلسفہ بھی پڑھا لیا، انگریزاں دی تعلیم نصاب سارا کچھ دے چھڑیا، ہم تمہیں دین والا نہیں مانیں گے، تم اگر اللہ اکبر کہو گے ہم اس کو بھی فتنہ جانیں گے، تمہارا قرآن پڑھنا بھی فتنہ، تمہارا حدیث پڑھنا بھی فتنہ، حدیث اور قرآن پڑھنا اس کے لیے رحمت بنتا ہے جیڑا بندہ پہلے کفر دا انکار کرے پھر رب دا اقرار کرے۔ احباب ذی وقار، قرآن کلمہ آندا سارے نو، کلمہ آندا سارے نو، شرماندے کیوں؟ کلمہ آندا ہے نا، او کلمہ مسلمان ہے نا، کلمے دا پہلا لفظ کی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ موضوع یہ نہیں ہے، اگر یہ ہوتا تو اس کی تفصیل بھی سمجھا دیتا، لیکن ہے یہ بھی فرو، لیکن میں پھر آگے بات وہیں دہراؤں گا۔ لا دا مطلب ہے نہیں، کی مطلب ہے؟ رب نے نفی شروع دے وچ کیوں لے آندی ہے؟ مومن بندہ ادوں ہوندا ہے جدوں پہلے نفی کرے گا، کوئی بندہ لا چھڈ کے صرف یہ پڑھے الا اللہ، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان ہے؟ کوئی بندہ ایک لفظ بھی کلمے دا گھٹ کر چھڈے مسلمان ہے؟ نہیں ہے۔ تے حدیث پاک کے جاندا ہے کوئی بندہ لا پڑھے تے الا اللہ بھی پڑھے، اچھا اگلی گل ہجے وہ منہ چوں نہ بھی نکلے تے وہ مومن ہو جاندا ہے، وہ مومن ہو جاندہ ہے، حدیث پاک دے الفاظ نے، کیونکہ انہیں جیڑی سب تو بڑی چیز ہے کلمے دا پہلا لفظ ہے لا، کی ہے؟ سارے بولو کی ہے؟ لا، تے لا دا مطلب ہے نہیں۔ رب نے جیڑی ہے نہیں لے آندی ہے نا، رب نے ایک کفر دے انکار دی نہیں لے آندی ہے، اقرار بعد میں ہے، انکار پہلے لے کے آ گیا رب فرمایا ہے پہلے سارے جگ دا انکار کر، سارے نظام دا، ساری تعلیم دا، ساری تہذیب دا انکار کر تے پھر پڑھ الا اللہ، لا نہیں
الا مگر الا اللہ، اللہ ہے عبادت کے لائق۔ کچھ الفاظ عربی کا یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک شعار ہے، طریقہ ہے کہ اس کے اندر کلمہ چھوٹا ہوتا ہے، معنی زیادہ ہوتا ہے۔ شاہ جی قبلہ جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ یہ ہے کہ لسان العرب میں الفاظ مخفف ہو جاتے ہیں۔ جس طرح قرآن کی آیتیں ہیں، کچھ آیتیں ان کا معنی مختصر ہے، کئیوں کا معنی زیادہ ہے، آیت مختصر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر الفاظ مخفف ہیں۔ اسی طرح عبادت کے لائق جو اللہ ہم سمجھتے ہیں، لا نہیں الا مگر الا اللہ، عبادت کے لائق مگر اللہ، اور محمد اور رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے فرمایا توحید دا اقرار، پھر رسالت دا اقرار، پھر بعد احکام من، لیکن توحید منن تو بھی پہلا فرمایا جگ دے کفر دا انکار ضروری ہے۔ تے اسی بھی یہی ماننے ہاں کہ تو اے آکھے میں پڑھا لا الہ الا اللہ، ادھر کافر میرا یار ہوئے، میں ادھر آکھاں جی میرے ہاتھ قرآن ہے، ادھر میں آکھاں سکول دی کتاب بھی نال ہے، یہ دونوں چیزاں رلا کے میں چلانیاں شروع کر دیواں، اللہ بھی راضی تو شیطان بھی راضی، دونوں بیلی رل کے ٹردے چلن، اور بندہ یہ آکھے کہ نہیں جی مشترکہ کر کے چلا لئے، کچھ تمہاری باتیں کچھ ہماری باتیں، کچھ تمہارا ہو گیا کچھ ہمارا ہو گیا، مدرسہ تم ہمارا ہو گیا، فنڈ اور تعلیم تمہاری ہو گئی، مدرسہ ہمارا ہو گیا، ایک انگلش کی کتاب تمہاری ہو گئی، 7 عربی کی کتابیں بھائی ہماری ہو گئی ہیں، ایک تمہاری ہو گئی ہے۔ بھائی مولوی صاحب ایک کتاب نال کیڑا ایڈا رولا ہے؟ تو انہوں کہا بے وقوفا، نبی دی شریعت دا بھی منکر بن گئے، رب دے قرآن دا بھی منکر بن گئے۔ رب دے قرآن دے وچ اے قرآن نے کی کیا؟ جڑی آیت میں تواڈے سامنے سورہ بقرہ دی پڑھی ہے، قرآن نے کی آکھیا ہے؟ قرآن نے یہ گل کیتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے زمانے دے وچ جڑے شیطان سن، وہ رب دے کلام دے وچ اپنی گل رلیندے سن، کی کرتے سن؟ ملاوٹ کرتے سن، رب دے قرآن دے وچ اپنی گل رلا لیندے سن۔ جڑا رب لفظ بولدے سن نا، سن کے آسمانہ تو آمنا، تے او دے وچ انہاں ایڈی ساری اپنی تے رلاونی، تے اگوں پچھوں قرآن دی گل یا رب دے کلام دی گل لا کے تے لوکاں نوں دیونی۔ تے رب نے کی فرمایا؟ انہاں کی کیتا ہے؟ کفر کیتا ہے۔ کی کیتا ہے؟ کفر کیتا ہے۔ تو او کفر کرن تے ساڈے والےاں دی حدیث ہو جاوے خیر دئی، سبحان اللہ، ذوق نال بول سبحان اللہ۔ انہاں دا کفر شمار ہوے کہ او کفر پہ کردے نے، تے جڑے مڑ ساڈے مکاڑا ملی کھلے نے، انہوں اسی صدی کیویں آکھ سکنے ہاں؟ ہم بھی قرآن کو ماننے والے ہیں، حدیث کو ماننے والے ہیں، امام اعظم کو ماننے والے ہیں، اور پھر چلتے چلتے وقت کے مجدد دوران امام احمد رضا کو ماننے والے ہیں۔ تو میرا احمد رضا کہتا ہے، میرا احمد رضا کہتا ہے کہ ایسے مدرسے کو چندہ دینا جائز نہیں جس میں سکول کی تعلیم ہو۔ میرا احمد رضا کہتا ہے ایسے مدرسے میں پڑھنا پڑھانا جائز نہیں جس میں سکول کی تعلیم ہو، کیونکہ مولوی کہتے تھے وہ احمد رضا سکولوں دے خلاف کتھے لکھے ہے؟ میں کہا ذرا تسی پھر احمد رضا نو پڑھیا نہیں کدی۔ مولوی صاحب فتاوی رضویہ میرے کول لے کے آویں تے تینوں پڑھاواں گا میں تے وکھاواں گا بھی میں کہ کتھے کتھے اعلیٰ حضرت نے کفر دا انکار کیتا ہے، کتھے کتھے اعلیٰ حضرت نے سکول و کالج دا انکار کر کے تے اے فتویٰ دیتا ہے کہ اگر بات ہوگی تو یا خدا کی ہوگی یا مصطفیٰ کی ہوگی۔ بس آخر پہ عادت دائمہ کے تحت یہی بات کروں گا کہ کروں مدح اہل دول رضا، اور پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ قلندر اقبال نے بھی آکھیا سی اگرچہ بندے ناراض بھی نہیں، اگرچہ شکوہ ہے، لوگ خفا ہیں کہ مولوی بات بڑی سخت کرتا ہے، لیکن چونکہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ بھائی بول، ہمیں وہ مجبوری اندر سے بلواتی ہے، ہم کوئی خود شوق سے بولنا نہیں چاہتے، وہ دینی اور طبعی مجبوری ہے کہ طبیعت میں غیرت ہے اور دل میں دین ہے مصطفیٰ کا، اور دین مصطفیٰ کا درد ہے، اس درد کی بنا کے اوپر اگر صرف تواڈے 2-4 کی میرے مخالف ہوئے، تواڈا جگ بھی مخالف ہو جاوے تو ساتھ انجی گل کرے گا۔ 2-4 نال سانوں کی فرق پینا ہے جی، مڑ کو 10-15 مخالف لے کے آؤ، کوئی انہاں دی پارٹی تے پوری کرو نا یار، 1-2 نال مینوں فرق نہیں جے پینا۔ لیکن بہرحال میں دعا ہی کراں گا، نہ تواڈی میری کوئی زمین دی دشمنی ہے، کوئی ہے یا تسی میرا پلاٹ کتھو ہے یا میں تواڈا کتھو ہے، کوئی نہیں نا۔ میں تو ہن بھی یہ شمار کرنا کہ میرا گھر آجے بھی تواڈا ہی ہے، میں تو تواڈے کولو ہے، تواڈی مہربانی دیتو ہے، کس ویلے کھول وہ تواڈی مرضی ہے، میرا تو کوئی اتنے زور تے کوئی بدماشی نہیں نا، تواڈا ہی ہے نا، تواڈا میرا کوئی زمین دا یا کوئی دنیا دا مسئلہ کوئی ہے نہیں ہے نا۔ تے گل صرف دین دی ہے، تے مڑ جے دین دی گل ہی اسی نہ کر سکیے
ਤੇ ਮੁੜ ਸੱਜਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਤੋਂ ਰੁੱਸਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਰੁੱਸੀ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। مر تے جانا ہی ہے، جو کوئی رہ بھی جاوے تو مر ہی جانا ہے نا۔ ایک نہ ایک دن جدوں اسی دور ہو گئے، اے گل یاد رکھیا جی، تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی، جب شادی یہاں سے چلا گیا نا تو پھر انشاءاللہ ساڑیاں گلاں دا مول تینوں اس ویلے پوے گا کہ کوئی بندہ اتنے بہ کے گل کردا سی۔ میں محفل تے بھی بندیاں نوں یہ گل سنائی سی، میں کہ اسی ایویں نہیں بیڑیاں ساڑ کے اتنے بیٹھے، اسی کسے منہ نوں بیٹھے ہیں۔ سانو سائیاں دے منہ سہ سارے مار جاندے نے، اسی اس منہ نوں ویکھ کے تے خاموش ہو کے بیٹھے ہاں کہ اسی بیٹھے ہاں، سانو کوئی اعتراض و پریشانی نہیں، اسی بیٹھے ہاں، سانو کیڑا پریشانی ہے۔ لیکن جے ساڈے لفظاں دی تانوں اجے قدر نہیں نا تے تانوں اجے سخت اور تکلیف دے لگدے نے، اور تانوں اے کلام ساڈا فروئی لگدا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اصول آپ بھی جان جائیں گے، اصول ہم بھی جانتے ہیں۔ انداز محبت کے کچھ اصول نرالے ہوتے ہیں۔ یہ ساری گلاں جڑیاں نے نا یہ ساریاں وکھریاں ہوندیاں نے۔ یہ محبت اور اصول و فرو جو ہے او بھائی یہ ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں۔ برائے مہربانی ہمیں سکھانے کی کوئی کوشش نہ کرے کہ ہم آپ کو سکھانے آئے ہیں۔ ہاں اگر کسی نے آپ میں سے کسی نے ہم سے کچھ سیکھنا ہے نا تو وہ ہمارے پاس آ گیا کرے، ہم ضرور سکھا دیں گے۔ بہرحال پھر وہی بات ہے کہ تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلا ہے دوستوں سے، نہ شکایت زمانہ، وما علینا الا البلاغ۔